بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تینوں، یہ چار، یہ پانچ بورڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، باب فتح، باب عمرہ، باب عبداللہ، باب ملک فہد، باب عبدالعزیز، یہ پانچوں بورڈ جو ہیں یہ زبردست ہیں۔ آپ کو نشانی کے طور پر آپ کو ان کو استعمال کریں۔ جب آپ طواف کرنے کے بعد کوئی ایک بورڈ کا انتخاب کریں، اس کے نیچے آ جائے تاکہ آپ پریشانی کم ہو۔ اکثر ناظرین یہاں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اوپر ہے، نیچے والے کہتے ہیں اوپر جانا ہے، اوپر والے کہتے ہیں نیچے۔ اکثر حجاج کرام جو عمرہ کرنے والے ہیں یہاں ان کا وقت ایسے ضائع ہوتا ہے کہ میں فلاں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، تم ادھر آ جاؤ۔ یہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے اپنا وضو بنا لیں، اور اگر کسی کو ملنا ہو تو پہلے مل لیں۔ اس سائڈ پہ رستے بند کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہیں وہ اکثر ان کا وقت ایسے ضائع ہوتا ہے کہ کھڑے رہتے ہیں کہ ہم کو آگے جانا ہے، اوپر جانا ہے، باہر نکلنا ہے، حمام پہ جانا ہے، ہوٹل پہ جانا ہے، اس طرح کے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ نے کہیں جانا ہو نماز سے پہلے تو آپ چلے جائیں۔ تو اگر کسی کو ملنا ہو تو مل لیں، یا نماز تسلی کے ساتھ پڑھیں اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باہر نکلیں۔ یہاں حرم شریف میں چاہے اوپر ہو، نیچے ہو یا اس کے نیچے ہو، تو اب اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، کسی کو تانگ نہیں کریں، اور قرآن مجید ذکر و اذکار تلاوت کرتے رہیں۔ جب نماز ختم ہو جائے اپنے ساتھی کو کہیں کہ میں فلاں جگہ پر ہوں، تو آنا ہے تو آ جائے، تاکہ وہ تسلی کے ساتھ آپ بھی نماز پڑھیں تو ان کو بھی پڑھنے دیں۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، تو اس پر عمل کیا جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ ناظرین اپنے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے ساتھی آگے پیچھے اگر ہو گئے تو آپ کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوست احباب آہستہ آہستہ چلیں، طواف کے دوران آہستہ آہستہ چلیں اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے رہیں، اور ان کو بولیں زیادہ کرو زیادہ توبہ استغفار اور دعا اور درود پاک اور قرآن مجید کے جو صورتیں یاد ہیں آپ پڑھتے رہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں بلکہ اپنا وقت دعاؤں میں وقت گزارے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں حجاج کرام ماشاءاللہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر قدم پر 70,000 نیکی عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو ختم فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت بیت اللہ کے سامنے پڑھیں، سائڈ پر ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی آپ کو اٹھائے گا نہیں، اور اسی طرح جہاں طواف چل رہا ہے اس سے سائڈ پہ ہو جائے تاکہ کوئی حاجی آپ سے تنگ بھی نہ ہو، اکیلے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ روزانہ اگر 28 دن کے لیے آئے ہیں، روزانہ 2 سپارے پڑھ لیں، قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ تو میرا مشورہ ہے آپ مکہ المکرمہ میں ایک قرآن مجید ختم کریں، اسی طرح مدینہ منورہ میں قرآن مجید ایک ختم کر کے جائیں، اور مدینہ منورہ میں زیادہ وقت درود پاک میں اپنا وقت گزاریں۔ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک کے نذرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، اور بجائے ایک دوسرے سے گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے کی باتیں اور گھریلو باتیں اور فلاں ان کو چھوڑیں، بس اپنے یہاں مکہ المکرمہ میں ہیں تو اپنے عمرے کے بارے میں سوچیں، طواف کے بارے میں، صفا مروہ کے بارے میں مسئلے مسائل سیکھیں، اور قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے جو صورتیں ہیں ایک دوسرے کو سنایا کریں۔ اگر کوئی ساتھ آپ کے ساتھ ہے پڑھنے والا یا پڑھنے والی تو ان کو دعا اور ان کی نمازیں اور ان کو کلمے وغیرہ درست کر کے جائیں، تاکہ عمرے کا جو مقصد ہے
کہ انسان کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے. انشاءاللہ آپ تبدیلی لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ سامنے آپ کو رکن یمانی نظر آ رہا ہے. یہاں سے ہم نے دعا پڑھنی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ناظرین وہ ہے میزاب رحمت آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس کے نیچے میزاب رحمت کے نیچے حتیم ہے, جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے والے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں حتیم میں جگہ مل جائے, ہم نماز ادا کریں. ناظرین جب آئیں کوشش کریں حتیم میں نماز ادا کرنے کی. ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں, طواف کرنے والے ہیں, سب کو حتیم میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ناظرین اگر آپ کو یاد نہیں ہے قرآن مجید کی آیات, یا آپ کو مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں, تو اپنی زبان سے, یعنی کہ اپنی زبان جو اردو بولتے ہیں, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی بلوچی, اسی طرح کوئی عربی, اور اسی طرح کوئی بنگلہ دیش, کوئی عجیب زبانیں ہیں, کوئی انگلش بول رہا ہے. ہر بندہ اپنی زبان سے دعا کرے, اپنی لغت میں کرے, اپنی لینگویج میں کرے, تو اللہ رب العزت سننے والا ہے. وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے میرے بندے کو کیا ضرورت ہے, مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے, کیا دل میں سوچ رہا ہے. اللہ پاک جانتا ہے. میرے بھائی دعاؤں میں اپنا وقت گزارے, اللہ پاک سے دنیا بھی مانگے, آخرت بھی مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ یہ آواز جو دعاؤں کی آتی ہے نا, وہ انڈونیشیا کا جو گروپ ہے وہ ایسا ایسا پڑھتے رہتے ہیں. جو ان کا گروپ لیڈر ہے وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے, باقی جو اس کے ساتھ گروپ میں شامل ہے وہ ایسا ایسا پڑھتے رہے. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں, اللہ پاک کے گھر کا طواف, ماشاءاللہ اللہ پاک ان کا طواف قبول فرمائے, عمرہ قبول فرمائے. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, اور اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی آنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک وسائل پیدا فرمائے. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصبحنا على
یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت. اللہ پاک اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں, ہاتھ پکڑ کے رکھیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں, اور ہو سکے تو ان کے گلے میں اپنا کارڈ وغیرہ ہوٹل کا کارڈ ڈال دیا کریں, اور بازو پر یا اپنے احرام پر فون نمبر ضرور لکھیں. خدا نہ خواستہ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو آپ کو جلد ہی بچہ مل جائے گا. باقی پریشانی ہوتی ہے, بچے قوم زیادہ نہیں ہوتے, جلد ہی مل جاتے ہیں, کیونکہ یہ جب روتے ہیں تو ہر آدمی پولیس کے حوالے کرتا ہے, وہ فوراً ایک دوسرے کو کال کر دیتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ربنا وتقبل دعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طواف کے دوران آہستہ آہستہ چلے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ پاک سے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرے, دعا مانگے اللہ پاک سے. اللہ پاک سے دنیا بھی مانگیں, آخرت بھی مانگیں, اور دنیا کے جائز حاجات مانگیں, آخرت کے بھی مانگیں. اللہ پاک وہ دنیا بھی دیتا ہے, وہ آخرت بھی دیتا ہے, اور دنیا میں بھی بھلائی مانگیں, آخرت کی بھلائیاں مانگیں. ماشاءاللہ خوبصورت وقت ہے صبح کے نماز کے بعد کا, بہت ہی پیارا اچھا وقت ہوتا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہاں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ہر ایک لفظ پر اللہ رب العزت لاکھوں نیکیاں عطا فرماتا ہے, اور لاکھوں اللہ پاک خطا غلطیاں معاف فرما دیتا ہے. يا كريم اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك المحرم, وإن جعلته آخر العهد فعوضني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العود مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. یہ دیکھیں صبح کا وقت, ماشاءاللہ صبح کے ٹائم جو بہت ہی پیارا ہوتا ہے, اور آسمان بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. آسمان پر صبح کے ٹائم نماز کے بعد یہ آپ کو بادل نظر آئیں گے, اور نیلے کلر کا آسمان نظر آئے گا. اگر تصویر بنائیں, ویڈیو بنائیں تو بہت اچھا لگتا ہے. آسمان پر بادل ماشاءاللہ, سورج چڑھتے ہی
माशाल्लाह बादल आहिस्ता आहिस्ता गुम होना शुरू हो जाते हैं। गर्मी की शिद्दत इतनी काफ़ी होती है। नाज़रीन, अगर दिन को दोपहर को आपने तवाफ़ करना है, उम्रा कर रहे हैं, तो छतरी का इस्तेमाल करें और इसी तरह पानी भी साथ रखें और पानी बार बार पिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सब मौसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह चाहे, एक मिनट में बादल ख़त्म, एक मिनट में बारिश, दूसरे मिनट में बारिश ख़त्म। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वो कुन फयकून के मालिक हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं रब्बुल करीम हमें बार बार मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारतें और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक हमारे नाज़रीन को बार बार ये सादतें नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक हमारे कमी कोताही को दूर फरमाए। والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। नादरीन, जमज़म का जो कुआं है वो मकाम इब्राहिम के पास में है, बगल में है जमज़म का कुआं। तो पहले निशान हुआ करते थे फर्श पर, जमज़म का कुआं नक्शा बना होता है, तो अब नहीं है नादरीन, अब वो नक्शा ख़त्म हो गया है। बहरहाल मकाम इब्राहिम के बिल्कुल आगे थोड़ा सा नीचे है। और थोड़े से ये भी ज़हन में रखें, अक्सर हुज्जाज इकराम कहते हैं कि ये कूलर में जमज़म है और इसके बाद नल हैं जो टूटियों में है, वो जमज़म नहीं है। मेरे भाई, हरम शरीफ में जितने भी टूटी या जितने भी कूलर में पानी है वो सब जमज़म है, एक ही पाइप से आता है, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। तो नल में हो, टूटियों में हो या ऊपर हो, सफ़ा मरवा में हो, तो एक ही पानी है। तो इस चीज़ का जहन से निकाल दें कि वो कूलर में जमज़म है, इसके अलावा जमज़म नहीं है। मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, वो सब का सब जमज़म है। यहाँ हरम शरीफ में किसी जगह पे चले जाएं, वो पानी जो पीने का है वो जमज़म है। अल्लाह पाक हमें बार बार जमज़म नसीब फरमाए, पीना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और सुबह के टाइम नादरीन थोड़ा सा देखें, खूबसूरत मौसम और खूबसूरत सारा निज़ाम है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम तवाफ़ करना और तवाफ़ करने के बाद 2 रकात पढ़ना, इसके बाद 2 रकात और पढ़ना इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार के, और इसी तरह 2 रकात और भी पढ़ लें हाजात के बाद, अल्लाह पाक से हाजात के लिए, दुआओं के लिए, और इसी तरह 2 रकात शुक्राने की हो।
یعنی جب ہی حرم شریف میں ہیں اور نماز ادا کیا کریں نفل، اگر ٹائم ہے نفل پڑھنے کا، مکروہ وقت نہیں ہے تو نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور بیت اللہ کو دیکھتے رہیں۔ جب تک اندر بیٹھے ہیں بیت اللہ کی طرف نگاہیں کریں اور بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، اور اس کا دیکھنا، بیت اللہ کا دیکھنا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتا ہے بیت اللہ کو دیکھیں، اخلاص کی نیت کے ساتھ دیکھیں تو وہ سینے میں اپنا یہ بیت اللہ کا نقش سینے میں محفوظ کریں، آنکھوں میں محفوظ کریں، دماغ میں محفوظ رکھیں، اور وہی بیت اللہ جب آپ آنکھیں بند ہوں تو فوراً وہی نقشہ آپ کے سامنے آ جائے بیت اللہ کا، یعنی بار بار ایسے دیکھیں بیت اللہ کو پیار کی نگاہ سے۔ یہ اللہ پاک کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہاں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے طواف کیے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیے، اور انبیاء علیہ السلام نے طواف کیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرنے والے، اور اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کرنے والے، جبریل علیہ السلام اس کو نقشہ بنانے والے۔ کتنے برکات ہیں یہاں بیت اللہ کے اندر، کتنے ہی برکتیں ہیں، انسان سوچے تھوڑا سا۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ میزاب رحمت، اور قرآن مجید کے الفاظ غلاف مبارک پر لگے ہوئے، ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ناظرین کو دیکھنا نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور سکون کے ساتھ جس طرح حجاج کرام جا رہے ہیں طواف کرتے ہوئے، اسی طرح آپ سکون کے ساتھ طواف کریں، اور اپنے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جس طرح انڈونیشیا آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہ طواف کرتے ہیں اکٹھے ہو کے، آپ بھی ایسے طواف کریں اکٹھے ہو کے، ماشاءاللہ۔ اس وقت تقریباً 22-23 منٹ ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین ادھر جلدی کوئی گم نہیں ہوتا، اگر ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا رہے، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ چلتے رہیں، کوئی آدمی گم نہیں ہوتا۔ کچھ آدمی جلدی چلتے ہیں، کچھ پیچھے دیکھتے ہیں، کچھ بچوں کی طرف دھیان گیا، بیت اللہ کی طرف خیال گیا تو آدمی آگے پیچھے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو سب نے احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، سب سفید لباس میں ہے، اور معلوم نہیں ہوتا کہ میرا آدمی، میرا گروپ کا ساتھی، میرا بچہ یا خامد وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی ساتھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ تھے کہ حتیم میں جانے کا طریقہ کار۔ تو جو حجاج کرام بیٹھے رہے اپنے مقصود جگہ پر، وہاں سے ان کو ایسا تھوڑے تھوڑے گروپ میں لے کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ حتیم کے لیے، اور طواف کو تھوڑا سا روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ گروپ جلد از جلد آگے چلا جائے۔ وہ سامنے دیکھیں گروپ کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے حتیم میں نماز ادا کرنے کا۔ اور وہ دیکھیں ناظرین، یہاں یہ ذہن میں نہیں رکھو کہ ہم ایسے آئے تو ہم داخل ہو جائیں گے، یہ ان کے ساتھ بہت بڑے شرطے ساتھ ہیں، پولیس والے ساتھ ہیں، تو ایک آدمی کو بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ان کا کافی دھیان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ وہ دیکھیں پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ سامنے جو کونا نظر آ رہا ہے رکن یمانی کا ہے، آگے جو دو مینار ہیں باب فتح کے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے کعبہ بیت اللہ کے قریب کی تصویر. بیت اللہ کے غلاف ماشاء اللہ دیکھیں, کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ چھوٹے بچے کو ماشاء اللہ بوسہ دلوا کے یعنی غلاف کعبہ ماشاء اللہ واپس لے کے گئے ہیں. ناظرین یہاں کافی رش ہوتا ہے. اپنے موبائل اور اپنے پرس کا خاص خیال رکھیں, گم ہو سکتے ہیں, بیلٹ کھل سکتا ہے اتنے بڑے رش میں. اسی طرح حجر اسود کا جو منظر ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. اپنے بیلٹ کا, اپنے موبائل وغیرہ کا, اپنے اقامے کا خاص خیال رکھیں. یہ بیلٹ کھل گیا تو مسئلہ بنے گا آپ کے لیے. تو اپنے قیمتی کاغذات کا یہاں خاص خیال رکھیں آپ کے گم نہیں ہونے پہ. اپنے پاسپورٹ کا خاص خیال رکھیں. ماشاء اللہ یہ ہے ملتزم, جہاں پولیس والا کھڑا ہے, جہاں دروازہ اس کے درمیان میں تھوڑا سا بھی جگہ ہے, اس کو در ملتزم کہتے ہیں. چوکٹ پر ماشاء اللہ حجاج کرام چوکٹ کو پکڑ کر دعا میں مصروف ہے. یہاں ملتزم میں پہنچ کر جو دعا کرے گا اللہ پاک جلد ہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. وہ دیکھیں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑوں اور اس کو بوسہ دوں اور اس کو پکڑ کے رہوں, آنسوں بہاؤں. اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے. تو ہر آدمی, ہر حاجی کا یہی خیال ہے, ہر آدمی کا یہی ذہن بنا ہوا ہے. ماشاء اللہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی ذہن میں خیال آتے ہیں جو دعاؤں کے اللہ پاک ہمارے غلاف کو پکڑ کر اور چوکٹ کو ہاتھ لگا رہا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ ہے غلاف کا ماشاء اللہ. یہ ہے خوبصورت منظر. دروازے پر لاک لگا ہوا ہے جس کو تالا کہتے ہیں. یہ ہے ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت ماشاء اللہ سونے کے ساتھ بنایا گیا. ناظرین کیا ہی خوبصورت منظر. يلا ابو اسماعيل انزلي بجد ولا ست خلاص يلا خش روحان خش بجنبك بجنبك.
صبح کی نماز کے بعد آہستہ آہستہ پھر رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں رش آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. جو ہی سورج کی کرنیں میں اضافہ ہوتا ہے، گرمی کی تپش آہستہ ہوتی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر رش آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ حجاج کرام پہلے سے آئے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز یہاں ادا کرتے ہیں اور پھر صبح کی نماز یہاں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد طواف کرتے ہیں. طواف کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف، اپنے ہوٹلوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. پھر ظہر کی نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو عصر کی نماز ہے تو اکثر حجاج کرام واپس آ جاتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ مغرب اور عشاء پھر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ جب اللہ پاک آپ کو لے کے آئے ناظرین، آپ 5 نمازیں باجماعت مکہ مکرمہ میں اور اسی طرح مدینہ منورہ میں جائیں تو مدینہ منورہ میں صف اول اور اسی طرح تکبیر اولی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ماحول، خوبصورت منظر، ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. یہ ہے غلاف کعبہ، ماشاءاللہ. یہ رکن یمانی ہے اور قرآن مجید کی آیاتیں یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ لکھے ہوئے. اسی طرح ناظرین واپس چلتے ہیں باب ملک فہد. وہ دیکھیں اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، یہ برآمدہ کراس کریں، آگے چلتے جائیں گے، پیچھے ایسا ایسا باہر نکلیں گے. ماشاءاللہ بیت اللہ کی خوبصورت مناظر آپ نے دیکھے ہیں. وہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے باب ملک فہد لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ بیت اللہ پاک کے گھر کی زیارت جاتے جاتے پھر کر لیں. وہ سامنے ماشاءاللہ تبارک اللہ. آگے چلیں ماشاءاللہ، چلتے رہیں اور یہاں دیکھیں اوپر آگے ہیں ماشاءاللہ. جب تک سیڑھیوں تک چلتے رہیں تو اللہ اکبر کہتے رہیں. ناظرین اس کی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اور اس سے اترتے ہوئے خاص خیال رکھیں، اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ دیکھیں اگر اوپر سے بیت اللہ کو دیکھنا ہو تو اس طرح نظر آئے گا آپ کو. ماشاءاللہ کیا ہی رونقیں ہیں بیت اللہ کی 24 گھنٹے. اللہ رب العزت کے گھر کا طواف ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے ناظرین کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.
नाज़रीन ये है सफ़ा पहाड़, सफ़ा पहाड़ इसको कहते हैं। और सफ़ा पहाड़ अगर पीछे चले जाएं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ था सफ़ा का भी, और इसी तरह मरवा का पहाड़ जो था वो भी बहुत बड़ा था। और इसी पर हज़रत अम्मा हाजरा सफ़ा पहाड़ी पर कभी चढ़ते कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि दूर दूर तक मैं पहुंच सकूं, देख सकूं कि कोई आबादी मुझे नज़र आ जाए, ताकि मैं अपने बेटे की प्यास को बुझा सकूं। सफ़ा पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। अब तो ये छोटा सा बच के रह गया, अब तो तस्वीर क्या मैं आ सकता हूँ। और सफ़ा पहाड़ के पास चलकर देखेंगे तो बैतुल्ला इस तरह नजर आएगा। ये सफ़ा पहाड़, ये हुज्जाज किराम, ये वो देखें सफ़ा लिखा हुआ है सफ़ा। अगर नीचे उतरना हो तो इस तरह ये काली पट्टियाँ लगी हुई हैं ताकि आपके पाँव स्लिप ना हो। बाज़ दफ़ा व्हील चेयर वाले जब नीचे उतरते हैं काबू नहीं आता, ये जो काली पट्टी है ये रुकावट पैदा करता है, माशाल्लाह स्लिप होने से बचाता है। ये सफ़ा से चलकर हम मरवा की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 7 चक्कर बैतुल्ला देने के बाद 2 रकात नमाज अदा करने के बाद इसके बाद सफ़ा मरवा लोग तलाश करते हैं। जब मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे, इसके पीछे सफ़ा पहाड़ का रास्ता जा रहा है, वहाँ पहुँचें और दुआ करें और स्टार्ट करें 7 चक्कर सफ़ा मरवा के लिए। यहाँ ग्रीन लाइट पर जब पहुँचें तो तेज़ी के साथ चलें, जिस तरह ये हुज्जाज किराम माशाल्लाह उम्रा करने वाले जा रहे हैं। और हजरात, लेडीज़ हजरात ऐसा ऐसा चलें माशाल्लाह तबारकल्लाह। नाज़रीन दुआ है अल्लाह पाक हमारे नाज़रीन को यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए, सफ़ा मरवा अपने आँखों से देखें और इसी तरह मकाम इब्राहिम, इसी तरह बैतुल्ला का दीदार करें अपने आँखों से, और अपने फैमिली के साथ हैं और अपने दोस्त साहबा वालिदैन के साथ हैं। और इसी तरह नाज़रीन जो दुआ आप कहते रहते हैं दुआओं का, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर बुलाएगा। जितने भी दोस्त अहबाब हमें कमेंट में दुआओं को कहते हैं, अल्लाह पाक उनके दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे हक़ में भी और उनके हक़ में भी। और जो हुज्जाज किराम ये दुआ मांगते हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उनको हमारे हक़ में भी कबूल फरमाए। नाज़रीन उम्मीद है आपको वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी, हमारे साथ रहें इंशाअल्लाह। हम आपको बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर दिखाते रहेंगे और खूबसूरत तरीक़ेकार उम्रा अदा करने का हम आपको बताते रहेंगे। वो सामने माशाअल्लाह ज़मज़म